امیزون جب چاہے آپ کا اکاؤنٹ بین کر سکتا ہے اگر آپ کی پاکستان سے ایکسس ہو رہی ہے جو کہ پاکستان کی ڈیٹیلز ہیں. تو یہ بڑا میک شور کرنا ہے کہ آپ کو پالیسیز جو ہیں اس کو فالو کرنا ہوگا. بہت سارے لوگ جو ہیں شارٹ کٹ کی تلاش میں ہوتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت امیزون میں آج اکاؤنٹ بنائیں گے اور راتوں رات جو ہے وہ ہم امیر ہو جائیں گے. آل دس ایسا ہے نہیں. اٹ ٹیکس ٹائم. اور اگر آپ تھوڑی سی بھی, کیونکہ آپ پوری دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ پلیس پہ سیل کر رہے ہیں, تو ایک چھوٹی سی غلطی بھی آپ کے اکاؤنٹ کو سسپینڈ کرا سکتی ہے. تو لوگ پالیسیز کو سمجھے بغیر ان ایتھیکل حرکتیں کرتے ہیں اور پھر اکاؤنٹ سسپینڈ کرا لیتے ہیں. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جی امیزون ہی غلط ہے. ایکچولی امیزون غلط نہیں ہے, کیونکہ آپ غلط ہے کہ آپ نے پالیسیز کو فالو نہیں کیا. اور اس کا امیزون کہ سیلر سینٹرل پہ ان کی اتنی زیادہ پالیسیز موجود ہیں جس کو پڑھنے کے لیے آپ کو کافی ٹائم چاہیے, جو کہ ہمارے لوگ تو پڑھتے نہیں ہیں. آپ کو جیسے پتہ ہی ہے کہ ہمارے گھر میں بھی کوئی پروڈکٹ آ جائے اس کو سیمبل کرنا, اور مینول ہوتا بھی ہے تو وہ مینول پڑھتے نہیں ہیں, خود ہی سیمبل کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن مینول نہیں پڑھتے. اسی طرح سے امیزون کا اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں اور اس کا مینول نہیں پڑھتے, اس کی پالیسیز نہیں پڑھتے, اور وہ سیل کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور پھر ہیسل جو یہی ہے کہ اکاؤنٹ سسپینڈ ہو جاتا ہے کہ آپ ان کی پالیسی اپناتے نہیں ہیں. امیزون پر کام کرنے کے لیے, کاروبار شروع کرنے کے لیے سرمایہ کاری کتنی کوئی درکار ہوتی ہے؟ دیکھیں ہر مارکیٹ پلیس کے لیے ڈیفرنٹ ہے. جیسے ابھی آپ نے ورچوئل اسسٹنٹ کی بات کی, فری لانسر کی بات کی. اس کے لیے تو آپ کو کوئی سرمایہ کاری نہیں چاہیے, کیونکہ آپ فری لانسر ہیں اور آپ پوری دنیا میں اپنی سکلز کی سروسز دے رہے ہیں. تو جس کے لیے آپ کو کوئی پیسہ نہیں چاہیے. آپ کو سکل سیکھنا, اپنا ٹائم چاہیے, جو کہ ٹائم ہی ویلیویبل کرنسی ہے اس وقت آپ کی. تو آپ جیسے اپنے اسٹوڈنٹس کی بات کی کہ وہ کیا کریں, اسٹوڈنٹس کے پاس تو اتنے پیسے ہوتے ہی نہیں ہیں. تو اسٹوڈنٹس کو چاہیے کہ پہلے سکل سیکھیں اور کسی ایک چیز کو پکڑ لیں اور اس کے ماسٹر بن جائیں. اور اس میں اتنی زیادہ چیزیں ہیں کہ ایک ہی چیز پکڑ لیں آپ. اگر آپ یہ سیکھ لیں صرف کہ پروڈکٹ کو سیل کیسے کرنا ہے, پہلے نمبر پر یا پہلے پیج پر کیسے لے کر آنا ہے. اگر کوئی ایک بندہ واٹر بوٹل سرچ کر رہا ہے تو اس کی پروڈکٹ کو پہلے پیج پر کیسے لے کر آنا, اور وہ پروڈکٹ کو سیل کرنا اگر آپ سیکھ لیں تو آپ ایک اچھا خاصا ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں, جس کے لیے صرف آپ نے ٹائم لگایا. آپ کے پاس پیسے ہیں تو پھر وہ ڈفرینٹ ٹائپس کے ماڈلز ہیں. امیزون پہ کوئی ایک انکم سٹریم نہیں ہے کہ آپ پروڈکٹس ہی بیچیں. آپ کسی کے چلتا چلایا برانڈ بھی بیچ سکتے ہیں جس کو ہول سیل کہتے ہیں. آپ بکس بھی بیچ سکتے ہیں بنا کر. اگر آپ بکس لکھیں, جو آپ دیکھیں گے کہ امریکہ, یورپ اور یو کے میں ہر انسان جو ہے کنڈل کی ایک ٹیبلٹ لے کے بک پڑھ رہا ہے, اور وہ بک جو ہے وہ بیسیکلی امیزون سے ہی ڈاؤن لوڈ لائکلی ٹو بی ڈاؤن لوڈ کر رہا ہے. اور وہ بک آپ کی بھی بک ہو سکتی ہے. تو آپ کو انگلش نہیں آتی, آپ کسی سے بک لکھوا کر وہ بک پبلش کر سکتے ہیں, ایسے ٹاپکس جو لوگ پڑھنا چاہتے ہیں. اور آپ بک سیل کر سکتے ہیں جس کی رائلٹی آتی ہے, وہ ایک فزیکل پروڈکٹ بھی نہیں ہے. تو اس طرح کی چیزیں بھی آپ بیسیکلی سیل کر سکتے ہیں بیسڈ آن یور بجٹ. سو آپ $2,000 سے یا $1,000 سے کو $20,000-30,000 تک بھی جا سکتے ہیں. ڈپینڈس یور بجٹ. جو لوگ امیزون پہ کام کرنا چاہتے ہیں, کیا کہیں گے آپ ان کو کہ یہ فل ٹائم جاب ہے یا پھر پارٹ ٹائم جاب اس کو اس طرح سے لیں, کیسا؟ میرے خیال میں یہ فل ٹائم جاب ہے, ایک پورا بزنس ہے. آپ بزنس کر رہے ہیں اور ایسی دنیا کے سب سے بڑے پلازے میں بزنس کر رہے ہیں جس کی ڈیلی کی سیل $4 بلین ہے. آپ اس پلازے پہ جا رہے ہیں, اور یہ ایسی عام بات نہیں ہے کہ آپ ایک جگہ پہ اکاؤنٹ بنا لیں اور اس کو ایز اے پارٹ ٹائم لے کے چلیں. بزنس ہے, اس میں فیلئر بھی بہت زیادہ ہے, سکسیس بھی بہت ہے. تو ڈپینڈس کہ آپ کی اپروچ کیا ہے. تو لیکن یہ پارٹ ٹائم بزنس نہیں ہے, آپ کو فل ٹائم لگانا ہوگا شروع میں, اور پھر ایونچولی یہ پارٹ ٹائم ہو سکتا ہے کچھ منتھس بعد. اچھا, پاکستانی سیلر جو ہے ان کو امیزون پر کون سے بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیں اس وقت آپ اگر بات کریں, سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے, اگر سعودی عرب کی بات کریں, سعودی عرب میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس, ای کامرس, اس طرح کی منسٹریز موجود ہیں. پاکستان میں کوئی بھی ایڈوائزرز اور منسٹرز نہیں ہے جو ای کامرس کو دیکھتا ہے اس وقت. کوئی بھی ہمیں مسئلے آ جائیں, سب سے بڑا مسئلہ تو اس وقت پاکستان سے شپنگ کا ہے. اگر ہم پاکستان سے بیٹھ کر امیزون پہ سیل کر رہے ہیں اور ہماری پروڈکٹ پاکستان میں پڑی ہے تو ہم یہاں سے شپ نہیں کر سکتے. سب سے بڑا مسئلہ ہے. اس سے دوسرا بڑا مسئلہ ہے کہ پاکستان کے لوگ یہاں سے اکاؤنٹ بناتے ہیں. اکاؤنٹ بنا کر یہاں سے جب ایکسپورٹ کرتے ہیں, جو کہ فار ایگزامپل $10,000 کی آرڈر آئے,
آپ نے یہاں سے امریکہ میں شپ کیا اور امریکہ سے آپ $10,000 واپس لے کر آئے تو اس پہ بھی ٹیکس لگتا ہے. اچھا لیکن اگر آپ مگر اکاؤنٹ تو یہاں سے بنا ہوا نہیں ہوتا, پھر کیوں ٹیکس لگتا ہے؟ پھر اکاؤنٹ یہاں سے بھی بن جاتا ہے, لوگ بناتے ہیں, لمیٹڈ کمپنی سے بناتے ہیں. اچھا اگر آپ مینوفیکچرر ہیں, یہ آپ ان کی بات کر رہے ہیں جو جی. یہاں سے اکاؤنٹ بناتے ہیں. جو یہاں سے اکاؤنٹ بناتے ہیں, تو جب یہاں پہ آپ پیسے لے کر آتے ہیں واپس تو آپ کو ٹیکس لگتا ہے. لیکن اگر آپ ایز ایکسپورٹر سیالکوٹ سے یا فیصل آباد جیسے شہروں سے یا کراچی سے مال بھیج رہے ہیں باہر اور واپس ڈالر لے کر آتے ہیں تو گورنمنٹ ان کو ریبیٹ دیتی ہے. ریبیٹ مینس کہ آپ $10,000 یا $50,000 لائیں, یہ لے ہم سے 7% واپس بھی لیں. لیکن جو ای کامرس سیلر ہے وہ جب پیسے لاتا ہے اس ملک میں اس کو ریبیٹ نہیں دی جاتی, اس کو ٹیکس لگایا جاتا ہے. تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. اس سے ان سب سے بڑا مسئلہ ایک اور مسئلہ ہے کہ جب اپنی پروڈکٹ بیچنے کے لیے ہمیں مارکیٹنگ کرنی پڑتی ہے. جب ہم مارکیٹنگ کرتے ہیں تو ہمیں ڈفرینٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ پاکستان کا کارڈ یوز کرتے ہوئے ڈفرینٹ طرح کے ایڈز لگانے ہوتے ہیں. جیسے فار انسٹنس اگر کوئی امریکہ میں موجود ہے بندہ, وہ دیکھ رہا ہے فیس بک اور اس کو ایک دم سے ہماری پروڈکٹ نظر آ گئی کیونکہ ہم نے اس کو ٹارگٹ کیا, تو جب وہ پروڈکٹ خریدتا ہے اور ہم ایڈز لگاتے ہیں تو ہمیں چارج بھی کیا جاتا ہے. تو پر ٹرانزیکشن جو انٹرنیشنل ٹرانزیکشن ہوتی ہے پاکستان میں, اس میں اس وقت 18 سے 19% ٹیکس ہے 1 لاکھ روپے کے اوپر. تو اگر 1 لاکھ کے ایڈز لگائے ہیں تو 18% آپ کو ٹیکس بھی دینا پڑ رہا ہے بینک کو. یہ نان فائلر کو شاید 12-13% ہے. تو یہ اتنا ایک گھر سے خواتین بیٹھی ہیں, لڑکے بچے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں, وہ اتنا زیادہ ٹیکس دے رہے ہیں. وہ پھر کیا کرتے ہیں, اس کو کہ باہر ہی اکاؤنٹ بناتے ہیں, باہر کا ہی کارڈ یوز کرتے ہیں, جہاں پہ جو پیسے آپ نے ایڈز پہ لگائے ہیں وہ اتنے ہی لگتے ہیں, کوئی ٹیکس نہیں ہے. تو اسی طرح سے جب یہاں پر یہ ہیسل ہوگی تو لوگ پھر ڈسکریج ہی ہوں گے کہ یہاں کے بینکوں میں پیسہ رکھنا. یہ جو نیگیٹو ریویو دے دیتے ہیں لوگ, اس سے کیسے نمٹا جائے؟ تو بہت برا ہوتا ہے. پھر آپ کیسے بزنس آگے کریں گے جب کوئی, کیونکہ ریویوز میں دیکھا ہر کوئی پڑھتا ہے. دیکھیں ریویوز تو نیگیٹو آئیں گے ہی. وہ اگر آ گئے تو اگر آ گئے تو اس سے اوبیسلی آپ نے کانٹیکٹ کرنا ہے اس انسان کو جو کہ ان ہیپی ہے, اس کو ریفنڈ آفر کر سکتے ہیں, اس کو ریپلیسمنٹ آفر کر سکتے ہیں. وہ بھی نہیں سنتا, اگر وہ تو اول تو وہ سن لے گا اگر انسان اچھا ہوا تو. اگر وہ نہیں سنتا تو پھر اس کا حل یہ ہے کہ آپ کو مزید پازیٹیو ریویوز چاہیے. اگر ایک نیگیٹو ہے تو آپ کو 10 پازیٹیو ریویوز چاہیے اس کو دبانے کے لیے, تاکہ آپ پازیٹیوٹی اتنی کریٹ کر دیں کہ نیگیٹیوٹی صرف ایک ہے تو وہ اس کو جو ہے وہ ڈسکریج ہو جائے گا جو بھی اس کو یہ کر رہا ہے. لیکن ایز اے تھیوری اور ایز اے سٹیٹس یہ کہتے ہیں کہ جو پروڈکٹ آپ سیل کریں اگر اس کے 60 لوگ 100 میں سے ہیپی ہیں دین دس از اے وننگ پروڈکٹ, کیونکہ 60 لوگ ہی آپ کو آگے کنورٹ کرائیں گے آپ کی پروڈکٹ کو. تو آپ نے میک شور کرنا ہے آپ کا جو پازیٹیو ریٹ ہے وہ کوئی بھی پروڈکٹ یا سروسز ہے وہ 60% سے ابو ہے. یہی سٹیٹ شو کرتے ہیں اور انفارچونیٹلی لوگ یہ بھی میٹ نہیں کر پاتے. اچھا, امیزون پر غیر قانونی, غیر معیاری اور جعلی پروڈکٹس جو ہوتے ہیں ان سے کیسے بچا جا سکے؟ کون سی ایسی تدابیر ہیں جس سے ہم دیکھیں یہ اسی لیے تو امیزون سٹینڈ آؤٹ ہوتا ہے. اگر آپ کو کوئی بھی پروڈکٹ ایسی نظر آتی ہے جو آپ کو نہیں پسند آئی, کیونکہ امیزون آپ کو 30 days کی نو کوشچن آسک کی ریفنڈ دیتا ہے اور ریٹرن پالیسی ہے. تو اس لیے آپ کو کوئی بھی سمجھتے ہیں آپ کہ ایسی پروڈکٹ آ گئی ہے اس پہ تو آپ اس کو ریفنڈ دے سکتے ہیں. تو یہ کیونکہ پالیسیز اتنی سخت ہے کہ ایک کسٹمر کی طرف سے بھی بیڈ ریویوز اور اس طرح کی چیزیں آ جائیں تو امیزون آپ کے اکاؤنٹ کو فلیگ کر دیتا ہے. تو آپ کو کوالٹی کو مینٹین کرنا ہوگا. ریسنٹ سٹیٹ یہ شو کرتے ہیں کہ امریکن عوام جو ہے ان کو یہ دکھایا گیا کہ ڈو یو ٹرسٹ امیزون اور ڈو یو ٹرسٹ ڈونلڈ ٹرمپ. تو لوگوں نے 65% لوگوں نے کہا ہم امیزون پہ ٹرسٹ کرتے ہیں اور 35 نے کہا ہم ڈونلڈ ٹرمپ پہ. سو دس از ہاؤ دا ٹرسٹ لیول از. زبردست. دیکھیں کتنا اچھا آج آپ کو پتہ چلا یہاں پر کہ امیزون پہ اگر آپ اپنا اکاؤنٹ بناتے ہیں, امیزون پر بزنس کرتے ہیں تو اس کی کیا ٹرکس ہیں, کیا ٹیکنیکس ہیں اور کس طریقے سے ہم اس کے بیڈ ریویوز اور آپ کے کلائنٹ کو کیسے خوش رکھ سکتے ہیں. آن ٹاپ ہم نے پروڈکٹ کی کیسے پہچان کرنی ہے, یہ ساری چیزوں کے بارے میں آپ کو بتایا گیا اور احتیاط بھی آپ کو بتائی گئی ہے کہ کون سے ایسے پروڈکٹس ہیں جن کی جب آپ مارکیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, سیل کر رہے ہوتے ہیں, جس کی آپ کو انفارمیشن نہ ہو تو آپ اپنے پروڈکٹ کی مارکیٹنگ جو ہے وہ خود بھی خراب کر دیتے ہیں اور جو اگر کسی کلائنٹ سے لے کے کریں تو اس کا بھی کام خراب کر دیتے ہیں. تو یہ سارے سکلز جو ہیں وہ سیکھنے والے ہیں اور جو باتیں بتائی ہیں یہاں پہ ثاقب صاحب نے بڑی انفارمیٹیو تھیں. تھینک یو سو مچ, آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ. آپ بھی کر سکتے ہیں بزنس آن لائن اپنے گھر پہ بیٹھ کے, اور یہی بات ہے کہ جو کالج اور یونیورسٹیز کے لڑکے ہیں جو ایسی ویلے گھوم رہے ہیں ان کے پاس کچھ کرنے کو نہیں ہے, تو میں تو کہتی ہوں یہ ایک ایسا کام ہے جو گھر بیٹھ کے آپ شروع کر سکتے ہیں. جسٹ اسٹارٹ اٹ ناؤ.